الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد ولایت فقیہ، ولایت و فقاہت و عدالت آیت اللہ عظمی جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آپ کے سامنے اس کتاب کے مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم جس جگہ پہنچے تھے وہ اس کتاب کی فصل سوم ہے کہ جو ولایت فقیہ کے اوپر دلائل کے اوپر مشتمل ہے کہ ولایت فقیہ کی ضرورت یقینی ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس پہلی دلیل عقلی محض دلیل تھی، عقلی محض، کہ جس میں کوئی نقلی مقدمہ شامل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام مکتب تشیع وہ دو طرح کی ادلہ سے استفادہ کرتا ہے، ایک حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے یا ایک دینی حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس میں سے پہلی ہمارے پاس دلیل عقلی ہے اور دوسری دلیل نقلی ہے۔ ہر دو دلیلیں شرع کے ضمن میں آتی ہیں اور دین کے ضمن میں آتی ہیں۔ دلیل عقلی محض آپ نے تفصیلی طور پہ ملاحظہ کی کہ تا قیامت انسانی معاشروں کو منظم ہونے اور اپنے امور زندگانی چلانے کے لیے الہی قوانین اور شریعت کی ضرورت ہے، اور شریعت ایک معاشروں کے اوپر تب ہی یہ قوانین کی صورت میں نافذ ہو سکتی ہے کہ جب حکومت ہو اور حاکم اسلامی ہو، کہ اس حوالے سے آپ تفصیلی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دوسری ہمارے پاس دلیل تلفیقی تھی، مرکب دلیل تھی جو عقل اور نقل سے ہے، کہ ہمارے پاس پہلا ضابطہ نقلی تھا، اور یہ دلیل ہمارے پاس سب سے جامع دلیل بنتی ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر احکام شریعہ کے اوپر آپ دقت کریں تو احکام شریعہ بذات خود اپنے تمام کے تمام جزیات کے ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر معاشروں کو عمل کرنے کے لیے امت کے درمیان اتارا ہے۔ لہذا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زمانے امامت میں امت کے لیے راہ نجات تھی، اسی طریقے سے تا قیامت و تا ظہور یہ امت کے لیے اور معاشروں کے لیے راہ نجات ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ مثلا حج کو متوقف نہیں کیا جا سکتا، جہاد کو متوقف نہیں کیا جا سکتا۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر مشرکین یا باغی بغات، جیسے امام علی علیہ السلام کے دور میں مختلف باغی شخصیات نکلیں، اس سے پہلے بھی باغی حضرات نکلے، تو باغیوں کے مد مقابل جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا جہاد دفاعی کی بات آئی، اس امر کو انجام دینا ضروری ہے معاشروں کے لیے۔ نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے، اس کے احکام دین اسلام میں وارد ہوئے ہیں، مکتب تشیع میں وارد ہوئے ہیں۔ جیسا کہ نماز جمعہ کے بارے میں متاخرین میں اختلاف رہا ہے کہ واجب عینی ہے یا واجب تخییری، اگرچہ آج کے دور میں اکثر بیشتر مراجع اعظام وہ استنباط حکم شرعی کے عنوان سے واجب تخییری کے قائل ہیں، لیکن شہید ثانی اور چند بزرگان شدت کے ساتھ واجب عینی کے قائل تھے۔ حدود و قیود کا انعقاد، یہ وہ ابواب ہیں کہ جو آپ نے دلیل کے طور پہ، یعنی ہمارے پاس جو دلیل تلفیقی ہے اس میں پہلے نقلی ہمارے پاس ادلہ ہیں، اور ان ادلہ سے پھر ہم عقلی ایک مقدمہ جوڑتے ہیں یا ضمیمہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ بات ہمارے لیے آشکار ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ احکام نازل کیے ہیں تاکہ انسان عمل کرے، اور عمل کرنے کے لیے عقل یہ حکم دیتی ہے جو مقدمات ضروری ہیں وہ مقدمات آپ انجام دیں۔ علم اصول فقہ میں ایک اہم بحث ہے مقدمات الوجوب و مقدمات الواجب۔ اس کو اس مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے، سورج نکلنے اور غروب ہونے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مقدمات الوجوب کہلائے گا۔ اکثر فقہا ہمارے اس بات کے قائل ہیں کہ مقدمات الوجوب مکلف کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن سورج غروب ہو گیا اور اب انسان کے اوپر وہ مقدمہ، یعنی وہ مقدمہ وجوب
یعنی غروب ہونا متحقق ہو گیا تو مغرب پڑھنا لازم ہو جائے گا یا نہیں؟ لیکن یہ جو نماز مغرب واجب ہو رہی ہے، یہ ہے مقدمہ ہمارے پاس خود یہ واجب ہے۔ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے آپ کو جو جو امور انجام دینا چاہیے وہ مقدمات الواجب کہلائیں گے امور، صحیح ہے؟ پس نماز واجب ہوتی ہے دو مرحلوں کے بعد۔ ایک ہے بذات خود اس نماز کا مکلف کے اوپر عائد ہونا، کیا ہونا؟ مکلف کے اوپر عائد ہونا۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی شرائط کا متحقق کرنا ہمارے لیے، ہم اپنے آپ کو فوراً کھینچ کے بالغ نہیں کر سکتے، فوراً عقل اپنے اندر نہیں ڈال سکتے، صحیح ہے؟ بس یہ جو مقدمہ ہے جس کی جو مہیا ہو جائے تو واجب ہماری گردن کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ عائد ہو جائے گا۔ واجب کے عائد کرنے کے لیے، واجب کو ہماری گردن کے اوپر بعنوان مسئولیت قرار دینے کے، اس کے لیے جو امور مقدماتی طور پہ چاہیے اسے مقدمات الوجوب کہتے ہیں۔ لیکن جب واجب ہمارے اوپر عائد ہو جائے اور اس کو انجام دینا ہماری ذمہ داری بن جائے تو اس کے لیے اب جو جو امور انجام دینا ضروری ہیں وہ مقدمات الوجوب امور کہلائیں گے، درست ہے؟ بس ہر واجب آپ لے آئیں، چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، اس کے یہ دو مقدمے ہیں۔ کتنے مقدمے ہیں اس کے؟ دو۔ ایک مقدمہ اس میں کیا ہے کہ جو مہیا ہو جائے تو واجب آپ کی گردن کے اوپر آ جائے گا، درست ہے؟ لیکن دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ دوسرا مقدمہ ہوا ہے کہ جب واجب آپ کی گردن پر آ جائے تو اس کو انجام دینے کے لیے بعض امور انجام دینا ضروری ہے، وہ مقدمات الواجب کہلاتے ہیں۔ مثلا وضو کرنا، اپنے مثلا طہارت کا حصول حاصل کرنا، اچھا اسی طریقے سے آپ کا قبلہ رخ ہونے کے لیے کھڑے ہونا، یعنی عقل یہ آ کے کہتی ہے کہ ان کو حاصل کرو، اگر تم ان کو ترک کرو گے، یہاں پہ عقل آ کے آپ کو بتائے گی کہ مقدمات الواجب تمہارے لیے لازم ہے۔ شارع کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ آ کے ایک ایک چیز بتائے کہ اب بستر سے بھی اٹھو، اب اپنے یہ بازو ہیں وہ تھوڑے اوپر کرو، اب پانی کو حاصل کرو، اب قبلے کا تعین کرو۔ عقل آ کے کہے گی کہ یہ چیز تمہارے لیے ضروری ہے، واجب کو ادا کرو۔ لہٰذا واجب کو ادا کرنے کے لیے جو امور لازم ہیں، عقل نشاندہی کرتی ہے کہ اس کو حاصل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مکلف کی ذمہ داری ہے، درست ہے؟ یہ مقدمات الواجب بس کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں عقل کا کردار۔ اسی طریقے سے دین ہمارے پاس اب ان جزیات سے آپ ایک کلی حکم اخذ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس فقہائے اسلام نے کثیر اس طرح سے قواعد کو اخذ کیا ہے۔ اصول فقہ اسی طرح کا مجموعہ ہے، حتیٰ قواعد فقہیہ اسی طرح سے مجموعہ ہے کہ جزیات حکم شرعی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع اور کلی حکم شرعی کو حاصل کرنا۔ قاعدہ فقہی خود حکم شرعی ہوتا ہے، قاعدہ اصولی حکم شرعی نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ نے ملاحظہ کیا، ادھر بھی ہم یہی امر کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی فقہا، چاہے وہ ولایت فقیہ کے اس معنی میں قائل ہوں کہ فقیہ کی ذمہ داری ہے حکومت اسلامی کا برپا کرنا، یا قائل نہ ہوں، وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اگر یہ مواقع مہیا ہو جائیں آپ کے لیے اور حکومت قائم کرنے کے لیے اسباب فراہم ہو جائیں تو حکومت قائم نہ کریں۔ نہیں، وہ کہیں گے حکومت قائم کریں، لازم ہے آپ کے لیے حکومت قائم کریں۔ اکثر بیشتر کی یہ نگاہ ہے۔ شیخ قاسم محسنی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے معروف فقی بزرگوار گزرے ہیں، انہوں نے اس موضوع کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ولایت فقیہ کے اس استدلال جو مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں پایا جاتا ہے اس سے بڑے پیمانے پہ موافق نہیں ہے، لیکن خود ان کا یہ نظریہ تھا۔ خود بندہ حقیر نے کئی دفعہ پوچھا، شیخ آیت اللہ باقر ایروانی حافظہ اللہ تعالی، ان سے آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے ملاقات ہوئی، یہی سوال ان کی خدمت میں نے کیا، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو شیخ قاسم محسنی صاحب کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ شرائط مہیا ہو جائیں کسی فقی کے لیے کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فراہم ہوئی تھیں، اور حکومت کو وہ تشکیل دے سکتا ہے اور بعنوان حاکم شرع وہ اجرا کر سکتا ہے، تو شرعاً اس کے اوپر واجب ہے۔ کیونکہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ اختلاف ہے کہاں پہ، تو وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ فقی کی ذمہ داری کے عنوان سے اختلاف ہے۔
آیا فقی کی واجب ذمہ داری ہے کہ حکومت اسلامی کا قیام کرے یا واجب ذمہ داری نہیں ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قائل تھے کہ اس کی ذمہ داری ہے شرعاً، اگر وہ حکومت اسلامی کو برپا نہیں کرتا تو اس کے مقدمات فراہم کرنے کے لیے پھر ساری تگ و دو کرے، کیونکہ مقدمات فراہم کریں گے تو ایک واجب ادا ہوگا نا۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو ہم دوسری دلیل پڑھ رہے ہیں یہ اہمیت کی حامل اس عنوان سے دلیل ہے آپ کے لیے کہ اس میں شرع کی جزیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دین یہ چاہتا ہے کہ یہ عملی طور پہ انجام پائیں احکام شرعیہ، اور ان احکام شرعیہ کو انجام دینے کے لیے طاقت کا حصول، جس کا دوسرا نام حکومت اسلامی ہے، اور حاکم شرع جو کہ مجتہد ہوتا ہے، مرج تقلید ہونا ضروری نہیں ہے، مجتہد ہونا اس کے لیے اکثر بیشتر کی نگاہ میں ضروری ہے، بعض نے اس پہ بھی اختلاف کیا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حاکم شرع کے لیے ہم مجتہد ہونا لازم قرار دیں، یعنی وہ دین کی تمام جزیات فقہی و اصولی، عقائد کی جامع تعلیمات اور اسلام کے اجتماعی، سیاسی، اخلاقی تمام ضوابط جو ہیں اس سے آگاہ ہو، جیسے کہ آپ سابقاً فقی سے مراد پڑھ چکے ہیں اسی کتاب کے اندر۔ وہ حق رکھتا ہے کہ حاکم شرع کے اوپر کہ عنوان سے آئے اور ان احکام کو جاری کرے۔ مثلا ولایت فقی کے عنوان سے آخر اس دنیا میں جھگڑا ہے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں سارے کے سارے مخالف ہوتے ہیں؟ اپنے غیر سارے اس حکومت اسلامی کو گرانے کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارا جھگڑا کہاں پر ہے؟ سارا کا سارا جھگڑا وہی ہے کہ جو آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کے درمیان ہوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ میں اس کو خلیفہ بناتا ہوں، یہ میرا جانشین، یہ میرا خلیفہ ہے، اور یہ یعنی حاکم ہے زمین کے اوپر میری جانب سے۔ ابلیس نے کیا کہا کہ میں اس کی خلافت کو نہیں مانوں گا، یہاں جھگڑا تھا اصل، یعنی ابلیس اپنے اصول، قوانین، قواعد چلانا چاہتا ہے، اور اللہ کی ذات اپنی حجت کے ذریعے سے، اپنے خلیفہ کے ذریعے سے اپنے حکومت اور قوانین کو حاکم کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً ارادہ الہی متحقق ہوگا، یہ جو جنگ جاری ہے آج کے دور میں بھی اصل یہی ہے۔ امریکہ کو کیا حکومت اسلامی ایران سے ٹکراؤ؟ جیسا کہ ابھی برطانیہ نے پیشکش کیا کہ ایرانی فٹ بالر اگر ایران کے خلاف ایک بیان دے دیں اور کھیلنے سے منع ہو جائیں تو ہم انہیں نیشنلٹی ملک کی دے دیں گے، صرف ایک بیان، بہرحال دینا، صرف ایک بیان دے دیں تو ہم نیشنلٹی دے دیں گے۔ کیوں؟ یہ ساری دنیا مل کے اس حکومت اسلامی کو گرانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں باطل اکٹھا ہو کے، متحد ہو کے وہ فرما روائی کرے، وہ بادشاہت کرے، وہ آرڈر چلائے، اس کے سامنے سارے کے سارے بندے جھک جائیں، یعنی لباس اس کا چلے، ثقافت اس کی چلے، کلچر اس کا چلے، حکم اس کا چلے، اس کے طور طریقے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے چلے۔ ادھر سے دین آ کے کہتا ہے نہیں، ادھر میری حکمرانی چلنی چاہیے، وَإِلَّا انفرادی طور پہ جو گناہ کرتا ہے اس کی دین اسلام نے کہاں سزا رکھی ہے، کیونکہ سزا تو تب ہے کہ جب شاہد ہوں، جب بینہ آپ کے پاس آ جائے تو تب آپ کے سامنے سزا آئے گی۔ لہٰذا یہ آپ نے امر ملاحظہ کیا کہ یہ حکومت ہی کا جھگڑا ہے، قانون کی حاکمیت ہی کا جھگڑا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ہمارا قانون چلے، دین اسلام کہتا ہے میرا قانون چلنا چاہیے، میرے مطابق معاشرے چلنے چاہیے۔ لہٰذا ہمارا معاشروں کے اندر اگر ایک باعمل دیندار جو واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے اجتناب کرتا ہے، محرمات سے، وہ اپنے وجود اور اپنے عمل کے ذریعے سے پورے طواغیت اور باطل کے قوانین کو توڑ رہا ہے۔ البتہ یہ تفکر بھی رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ صرف چند نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اس میں دین کی پیروی کرے، بلکہ یہ سارا کا سارا طاغوت کے ماتحت زندگی بسر کرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں بڑے دیندار پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن شادی کا مورد آ جائے کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ چاہتا تھا، ایک دن کی بات تھی، جو مرضی کر لے، عیب کیا ہے اس میں، گانے چلانے چلا لے، مکس گیدرنگ رکھنی ہے رکھ لے۔ جو اجتماعی تقاضے ہیں ان میں تو وہ ملحدین کی طرح سوچتا ہے، اور انفرادی طور پہ دینداروں کی طرح سوچتا ہے، یہ دیندار نہیں ہے، یہ آدھا دیندار ہے، ایک طرف کا دیندار ہے۔
جو حقیقی دیندار ہے وہ جیسا خلوتوں میں دین کا غلبہ چاہتا ہے، جلوتوں میں بھی اسی طرح سے دین کا غلبہ چاہے گا۔ صحیح ہے، جلوت اور خلوت ہر دو مقام پہ، اجتماعی اور انفرادی ہر دو مقام پہ غلبہ دین کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ غلبہ دین کی تمنا حقیقت میں یہ امامت سے انسان کو جوڑتی ہے، یہ ذہن نشین کرنی چاہیے بات، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ وہ دین کو غالب کر کے معاشروں کو مطابق چلانا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے اپنے قلب میں دین الہی کے غلبے کی تمنا نہیں ہے تو امامت سے اس کا قلبی ربط اور تعلق بھی نہیں ہے۔ اور امامت کا ہمارے ہاں صرف معجزاتی اور کراماتی ایک چہرہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ امامت کا اصل جو چہرہ ہے وہ یہ ہدایت ہے۔ اصل چہرہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کے آنا ہے امت کو، لیکن کس طریقے سے؟ داستانیں سنا کے فقط اور فقط جنت میں ہر گناہ انجام دیتا رہے اور جنت میں بھیج کے، یا کوئی طریقہ کار اس کا ہمارے پاس سیرت اہل بیت علیہ السلام سے ظاہر ہوتا ہے؟ اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ قانون کا اجرا کر کے اپنے اوپر دین کو حاکم کرے، یعنی میرے نفس کی نہ چلے، میرے رب کی چلے، میرے امام کی چلے۔ اسے کہتے ہیں اطاعت اولی الامر، اطاعت رسول، اطاعت الہی۔ نفس کی اطاعت نہیں کی، طاغوت کی اطاعت نہیں کی۔ انفرادی طور پہ دیکھیں نفس کی اطاعت نہیں کی، اجتماعی طور پہ دیکھیں طاغوت کی اطاعت نہیں کی اس نے۔ اطاعت کس کی ہے؟ وہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ کس راہ سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی راہ سے، کیونکہ ان کے طریق ایک ہی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر میں تکرار نہیں ہے اطیعوا کا، کیونکہ راہ ایک ہی ہے، رسول کی راہ وہی اولی الامر کی راہ ہے۔ یہ بات جب ہمارے لیے آشکار ہو گئی کہ اصل جھگڑا انہی قوانین کے اجرا سے ہے، تو یہاں سے عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ تم اسے اجرا کرو۔ اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ تفکر تشیع میں ایجاد ہوگا، اجتماعی سیاسی تفکر، تو وہ امام کے لیے حرکت کرے گا، وہ امام کے لیے نصرت کی کوشش کرے گا، تو یہ تحرک ہی نہ ایجاد ہو، پھر کس طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی حکومت آئے گی؟ آج کے وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں شیعہ کشی جو کی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تفکرات ہیں۔ اس تفکر سے مربوط افراد جو مرجعیت کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ولایت فقی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ پوری دنیا اسے دشمن سمجھتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں فکری اور اجتماعی امور میں اگر میں اپنے مکتب کے نظریات اختیار کروں تو اس میں دوسرے کا کیا جاتا ہے؟ میں اس کے اوپر اگر گفتگو کرتا ہوں یا میں اپنے قلب میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں تو اس میں دوسرے کو کیا نقصان ہے؟ مثلا پاکستان میں اگر ہم نظام اسلامی کی بات کرتے ہیں یا نظام الہی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی ادارے کا کیا نقصان ہے؟ ادارے سے مضبوط ہوں گے یا ضعیف ہوں گے؟ یقیناً اس سے ادارے مضبوط ہوں گے۔ اگر وحدت کے قیام کے ذریعے سے وہ مشترکہ کثیر حصہ دین کا مشترکہ حصہ اور وہ قلیل حصہ اصول اور فروع میں وہ قلیل حصہ کہ جو اختلافی ہے اس کو اگر ہم ہر فرقے کے لیے، ہر مکتب کے لیے اسی کے ہمراہ قرار دے دیں اور مشترکات کی اساس کے اوپر ایک وحدت حکومت اسلامی و نظام اسلامی کے تقاضا کریں اور قوانین الہیہ کے غلبے اور برتری کا تقاضا کریں تو اس میں کسی ادارے کا کوئی نقصان ہے؟ مثلا ہمارے اقتصادی ادارے کا، ہمارے تعلیمی ادارے کا اگر کسی کا نقصان ہے تو وہ خائن سیاستدان ہیں، وہ سیاستدان اور خائن حاکم ہیں۔ وہ حاکم جو عدالتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حاکم جو فوج کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں، وہ حاکم جو تعلیمی اداروں کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے قومی خزانے کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں۔ ہاں ان حاکموں کا نقصان ہے کیونکہ یہ حاکم پھر اس معیار کے مطابق نہیں رہیں گے، یہ اپنے عہدے کے اوپر منصب کے اوپر یہ خائن حاکم و خائن سیاستدان یہ نہیں رہیں گے، فقط ان کا نقصان ہے۔ اور یہ اپنے اس نقصان سے بچنے کے لیے پھر شیطانی سازشیں اور شیطانی منصوبے وہ ہمارے ملک کے اندر اجرا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ نظام اسلامی کہنے سے کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں،
کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں، بارڈر ہمارا ختم نہیں ہوتا، ملک ہمارا مزید ترقی کی طرف جاتا ہے، ادارے مزید قوت کی طرف جاتے ہیں، امنیت کی طرف ایک ملک اور ترقی کی طرف ملک گامزن ہوتا ہے۔ اگر کہیں پہ مسئلہ آتا ہے تو یہ خائنین، یہ جو باہر استعمار ہے، کیونکہ باہر کا پریشر ہمارا ملک نہیں برداشت کرتا، یہ جو بیرونی دباؤ ہے یہ دباؤ ہمیں برداشت کرنا پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس دوسری دلیل کے ضمن میں چند اہم نکات تھے جس کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ در حقیقت یہ دو امر ذہن نشین رکھنے چاہیے کہ جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات بدیہیات میں سے ہے، اگر کوئی دین الہی کے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے اندر اجتماعی امور اور اجتماعی تقاضوں کے تحت عبادات و معاملات فقہ کو دقت کے ساتھ پڑھتا ہے، فوراً اس کی عقل یہ تقاضا کرے گی کہ اس کو جاری ہونا چاہیے، اور جاری کرنے کے لیے اسے قوت کا حصول حاصل کرنا چاہیے۔ لہذا اس مورد میں ٹکراؤ کیوں آتا ہے؟ اگر ٹکراؤ وہ جو بیمار ذہن ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو بڑا ٹکراؤ ہے وہ یہ جو دنیا کے اوپر باطل راج کر رہا ہے، اس باطل نظام اور اس باطل کے قوانین سے جا کے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس ٹائم غرب برے طریقے سے حکومت اسلامی ایران اس کا پروپیگنڈا کرتا ہے، دنیا کو اس نے اس طرح سے بتایا ہوا ہے کہ یہ لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں اور چلنے کے لیے روڈیں بھی نہیں ہیں، مٹی کی پگڈنڈیاں بس بنی ہوئی ہیں، اسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہذا ادھر سے کوئی ایرانی اسٹوڈنٹ جاتا ہے جب باہر کے ممالک میں، اگر وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو ساتھ دوست اس کے پوچھتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھنا تمہیں کیسا لگا، کیونکہ ایران میں تو گاڑیاں نہیں ہوتی، تو پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہو تو کچھ مزہ آیا یا نہیں آیا؟ کافی اگر وہ پیے تو کہتے ہیں کافی تمہیں کیسی لگی؟ تمہارا ٹیسٹ تو یقیناً اب چینج ہوا ہوگا، ادھر تو گدلا پانی بس پیتے ہو۔ حتیٰ یہ ذہن اس قدر ہے کہ یہ جو مصر کا سابقہ صدر مرسی آیا تو اس نے کہا مجھے توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا ترقی یافتہ ہے، زندگی میں پہلی دفعہ آیا۔ وہ تو کہتا تھا کہ بس ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مٹی سے بنے ہوئے ادھر گھر ہی گھر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا منفی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی کلپس اور ویڈیوز کو وہ شائع کرتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ ان کے کوچ سے پوچھا، کیونکہ فٹ بال کو انہوں نے سیاسی میدان بنا دیا ہے، ان کی تو پہلے کوشش تھی کہ ایران کھیلے ہی نہ، یہ اختشاش اور ادھر مظاہروں کی وجہ سے باہر کرتے ہیں، لیکن باہر نہیں کر سکا امریکہ۔ تو اب انٹرویو جب لیتے ہیں تو کوچ سے پوچھا کہ آپ اس ملک کے بارے میں، کیونکہ ان کا کوچ روس کا ہے یا کسی اور ملک کا ہے، غیر مسلم ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کو اس ملک کے بارے میں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ آزادی ہی نہیں ہے؟ تو اس نے بھی اس سے سخت سوال کیا اور کہا کہ یہ سیاسی امور ہیں، سیاسی امور میں آپ سوال نہیں کرنا چاہیے، جیسے میں آپ سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتا، مثلا اوکرائن کی جو جنگ ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا آپ نے جو یمن کے خلاف آل سعود کی مدد کی ہے وہ کیوں مدد کی ہے؟ آپ نے جو فرانس میں حجاب کے اوپر پابندی ہے، مثلا اس طرح کی اس نے چند دلائل پیش کیے، کہا کہ میں آپ سے یہ سوال نہیں کر رہا، کیونکہ کھیل کا میدان سیاست کا میدان ایک نہیں ہے، کھیل کا میدان کھیل کا میدان ہے۔ تو خلاصہ کلام پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا کر کے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آج کے دن ہم دین کو نشر کریں، دین کو اس اساس کے اوپر جو امامت نے ہمیں دین سکھایا ہے، یعنی انفرادی اور اجتماعی اور سیاسی ہر تین پہلوؤں کے اوپر غلبہ دین، حاکمیت اللہ کی، کلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا جو کلمہ ہے اور اللہ کا کلام، اللہ کی حاکمیت، اس کو آپ نشر کرتے ہیں، یہ خدمت دین ہے۔ یہ غرب کے اوپر جا کے زد لگاتی ہے اگر آپ صرف یہ موقف رکھتے ہیں، گھر میں یہ موقف رکھیں، بات چیت میں یہ موقف رکھیں، یقین جان لیں اگرچہ آپ تنہائی میں یہ موقف رکھتے ہوئے عبادت انجام دے رہے، لیکن اس عبادت سے آپ طاغوت کے اوپر ایک ضرب لگا رہے ہیں۔ اگر آپ دو افراد آپس میں یہی والی دین کے اجتماعی پہلو کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں انفرادیت کے علاوہ دین اجتماعی طور کے اوپر بھی غلبہ رکھنے کی ہدایت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دین کا غلبہ ہو، قانون اللہ کا چلے نہ کہ غرب کا چلے، قانون اللہ کا چلے نہ کہ انسان کا بنایا ہوا خود ساختہ ناقص عیبدار قانون چلے، یہاں پہ آپ طواغیت اور شیاطین کے نظاموں کے اوپر ایک زد لگاتے ہیں۔
اور اگر آپ اسے سوشل میڈیا پہ نشر کرتے ہیں اس تفکر کو، تو یقین جاننے کے زد اور ضرب جو ہے وہ شدید تر ہے اس سے جو آپ آپس میں گفتگو کر کے لگا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کو چھوٹا عمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس ٹائم آپ دیکھیں کہ باہر غرب میں بیٹھے ہوئے ایرانی جو تھے، جو کہ خائن ایرانی ہیں، جنہوں نے اپنے نفوس ان طواغیت کے ہاتھوں فروخت کر دیے ہیں، فروخت شدہ ایرانی، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ادھر کتنے ہنگامے برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ تو ملک کے خلاف ہنگامے کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل و غارت کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں، اداروں کے خلاف وہ عمل انجام دے رہے ہیں، جبکہ ہم جو ایک چیز کو نشر کرنا چاہتے ہیں وہ انسانیت کی خدمت ہے، وہ ہمارے وطن عزیز کا دفاع اور اس کی حرمت اور اس کے اندر امنیت کی حصول و فروغ کا ایک اہم سبب ہے، وہ اداروں کی تقویت کا باعث ہے، وہ امن و سکون کی بحالی کا باعث ہے۔ تو پھر ہم اس نیک عمل کے ذریعے سے کیوں نشر و اشاعت اور دین کے اجتماعی رخ کے ابھرنے کا تقاضا نہ کریں یا اس کے لیے کام نہ کریں۔ لہٰذا بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہی ملک کی آپ مثال لے لیں، کیونکہ ہم طلاب ہیں، طلاب کے عنوان سے ہماری شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دفاع دین حد اقل، دین کے حقیقی چہرے کی ترویج، نہ کہ عیبدار کانا دین، ایک آنکھ والا دین کہ جو صرف انفرادی پہلو کا ہے، اجتماعی پہلو میں طواغیت کے ہمراہ ہے، انہی کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے، انہی سے ہاتھ ملانے والا ہے، انہی کے مطابق سوچنے والا ہے۔ اس جانب سے غیر دیندار اور انفرادی جانب سے دیندار، یہ دین، یہ عیبدار دین ہے، یہ دین خالص نہیں، یہ ملاوٹی دین ہے، یہ امریکائی دین ہے۔ لہذا اصل دین کیا ہے؟ اصل دین خالص یہ ہے کہ کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی مملکت، کوئی بھی ملکیت، کوئی بھی عبد، وہ اللہ کی حاکمیت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی حاکمیت قانون الہی کے اپنے اوپر طاری کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کو ہمیں آگے بڑھا کے آشکار کرنا چاہیے۔ یہ جنگ کی صورت اس ٹائم رکھتا ہے۔ کوئی اگر بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے اور مرض کی حالت میں ہے لیکن یہ موقف رکھتا ہے، حقیقت میں وہ میدان جنگ میں حاضر ہے اور دشمن سے روبرو جنگ کی حالت میں اگر صرف موقف بھی رکھتا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ جو مہدویت کے انتظار امام زمان علیہ السلام میں مارا جاتا ہے یا انتقال اس کا ہو جاتا ہے اور انتظار میں تھا، انتظار امام زمان علیہ السلام میں، گویا کہ وہ کیا ہے؟ امام کے ساتھ جنگ لڑنے والا ہے، گویا کہ امام کے خیمے میں ان کے پرچم کے نیچے لڑنے والا ہے، ان کے لشکر کا حصہ ہے، کیونکہ یہ جنگ طول میں ہے، ہر جگہ پر اس جنگ حتیٰ کہ نفس کے اندر ہے۔ بعض نفوس ہیں کہ جو اس سے آری ہیں، ہم وہ نفوس ہیں کہ جو اس کے قائل اور معتقد ہیں، ان نفوس کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک صورت آتی ہے کہ دین کے غلبے کے عنوان سے متحرک ہمیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف خاموشی نہیں، متحرک ہو کے جتنا تحرک ہمارے وجود میں اتنی ایک گہری اجتماعی طور پہ ضرب لگتی ہے۔ بالخصوص ایران کے اندر ایک جو فساد برپا کیا وہ یہی فساد ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سر کے بال چھپاؤ خاتون کو، اور یہ معاشرہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ ضد میں خواتین نے وہ جو تھوڑا سا بھی لیتے تھے اسے بھی اتارنا شروع کر دی۔ لیکن کتنے فیصد ہیں؟ 1%، 2% بھی نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال ان شیاطین کی جرت دیکھیں، ان شیاطین کی جرت کے صالحین کے درمیان کس طریقے سے شیطنت کو وہ برپا کرتے ہیں، اور ادھر دینداروں کی جرت، وہ جرت نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ معاشرہ جیسا دیکھتے ہیں انہیں بس اندر سے ویسا ہی آہستہ آہستہ نظر آنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، ضروری ہے وہاں پہ انسان اپنے وجود میں ڈٹ جائے اور دین کے غالب ہونے کو آشکار کرے۔ آئے اب ہم تیسری دلیل کے اوپر منتقل ہوتے ہیں۔ تیسری دلیل ایک طولانی بحث ہے جو علم رجال، علم اصول فقہ، اقوال فقہا اور ان کے فقہی استدلال کے دامن میں ہے، اور اس کو ہم اطمینان سے ہی لے کے چلیں گے کیونکہ ہمارے ہاں جو طلاب و علماء ہیں وہ اسی سے بحث زیادہ کرتے ہیں، اسی تیسری دلیل سے زیادہ بحث کرتے ہیں۔ پہلی دو دلیلیں بدیہی ہیں، واضحات میں سے ہیں، عقل بدیہی کے طور پہ ہمارے پاس واضح ہیں پہلی دو دلیلیں۔ تیسری دلیل جو ہے ایک نظری دلیل ہے، آپ کو علم رجال کی دنیا میں وارد ہونا پڑے گا۔ بہرحال
اب یہ جو چند دروس ہمارے ہیں اگرچہ یہ بوریت کا باعث ہیں، لیکن اس کے اوپر دقت کرنی ہے بے عنوان طالب علم یا بے عنوان محقق جو افراد اس موضوع پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ راہ کھلی ہے۔ ہاں ادھر اختلاف کوئی رکھ سکتا ہے، عیب نہیں ہے، لیکن اختلاف کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ولایت فقیہ کو گرانے کے لیے سوشل میڈیا پہ ترویج بھی اپنے موقف کی خوب کر رہا ہو، اور ایسی ترویج کہ جو ولی فقیہ و حکومت اسلامی و مومنین کے ضعف کا باعث بنے، اور وہ جو خریدار بیٹھے ہوئے ہیں، خریدا ہوا ہے امریکہ اور برطانیہ نے جن اماموں کو، اور جن لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بٹھایا ہوا ہے مومنین کی تخریب کرنے کے لیے، مومنین کو ضعیف کرنے کے لیے، مومنین کے خلاف سازشیں برپا کرنے کے لیے، ان کی تقویت کا باعث بنے۔ ہاں اس جہت سے ایسے نشر و اشاعت کا ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن علمی دنیا میں کوئی آئے، گفتگو کرے، بات چیت کرے، دروازے کھلے ہیں، اور وہ بہترین طور پہ اپنا موقف رکھ سکتا ہے، مخالفت میں رکھے، موافقت میں رکھے، حق رکھتا ہے، لیکن یہ حق نہیں رکھتا مومنین کو ضعیف کرے، یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ حکومت اسلامی کو ضعیف کرے، وہ یہ حق کسی صورت میں نہیں رکھتا دشمنوں کے سازشی عناصر اور دشمنوں کے سازشی عزائم کو عالم اسلام و مکتب تشیع کے اوپر بالخصوص وہ کامیاب کرنے میں مددگار ثابت ہو، اس چیز کا حق نہیں رکھتا۔ اس چیز کا حق رکھتا ہے علمی اختلاف کرے، علمی دلیل لے کے آئے، اور نظری اور علمی بحث دلائل کے ساتھ کرے۔ الجھنے کے لیے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بعض افراد الجھنے کے لیے، ان کا مقصد ہی الجھنے کے لیے بحث کرنا ہے، جیسے امریکی خریدار بعض بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ڈالر اور پاؤنڈ کے اوپر بک جاتے ہیں، ان کا کام ہی ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے چیلنجز کرنا ہے، بڑے بڑے مناظروں کے دعوے کرنا ہے۔ آپ ان سے مناظرہ شروع کریں، وہ انتہائی قبیح اور بدترین زبان بولنے لگ جائیں گے، توہین آمیز زبان۔ انسان جو ایک اہل بیت علیہ السلام کا پیرو ہے، وہ توہین کے مقابلے میں توہین تو نہیں کرے گا، وہ ذلت اور تذلیل کے مقابلے میں ان کو پست زبان اس کے سامنے تو نہیں استعمال کرے گا، اور پھنس جائیں تو اب گھمانے لگ جائیں۔ جیسے یہ بعض امریکہ میں بیٹھے ہوئے اور بعض ایسے دیگر افراد ہیں کہ جو ان موضوعات کے اوپر مناظرہ کر کے یہ فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، اور عوام الناس کو تو کچھ پیچھے سے پتہ ہی نہیں لگتا، نہ انہیں حدیث کی سندوں کا پتہ ہے، نہ اصطلاحات کا پتہ ہے، نہ اصل بحث کا پتہ ہے۔ اب مناظرے میں جو اپنی تیز زبانی کی وجہ سے اور اپنی بدتمیزی، بد اخلاقی کی وجہ سے غلبہ حاصل کر لے، وہ عوام سمجھیں گے ہاں یہی سب سے تیز ہے۔ یہ ادھر عقل مندی کیا ہے؟ یہ جو بندہ دشمنوں نے ڈالر اور پاؤنڈ دے کے خریدا ہوا ہے، اس سے مناظرہ نہ کرنا، یہ دین اور مکتب تشیع کا دفاع ہے، نہ کہ مناظرہ قبول کر لینا، نہ کہ اس سازش کا حصہ بن جانا۔ لہذا اس کو وہ بولتا رہے، کوئی اس کی سنے نہ، کیونکہ وہ جو بول رہا ہے وہ مکتب کو بدنام کرنے کے لیے بول رہا ہے، وہ مومنین کو ضعیف کرنے کے لیے بول رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کوئی الجھے تاکہ اور مزید شہرت ہو۔ آپ الجھیں گے تو اور مزید وہ پھیلے گا۔ لہذا اس طرف توجہ کرتے ہوئے وَإِلَّا یہ دلائل جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، وہ اگر کوئی انفرادی طور پہ، پرائیویٹ طور پہ آپ سے ڈسکشن کرے، اپنی دلیلیں لے کے آئے، گفتگو کرے، اور سمجھنے کے لیے، نہ الجھنے کے لیے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ الجھنے کے لیے مت بحث کرو۔ لہذا جہاں الجھنے کے لیے بحث شروع ہو جائے وہاں چپ ہو جائیں۔ حتیٰ آپس میں، آپ دوستان آپس میں گفتگو کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یار بیجا صرف الجھاؤ ہے، خاموش ہو جائیں، ترک کر دیں اسے۔ یہ ریاضت نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں ہم نجات، اس موذی مرض سے نجات حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اسے کہتے ہیں کہ مجادلہ سیئہ، یا اس کے لیے جو اہم لفظ ہے وہ ہے مرا، علم اخلاق کی روشنی میں اسے کہتے ہیں مرا۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے لفظ ہیں، مجادلہ بھی اور مرا بھی، بد اخلاقی ہے، اعتکاف میں ممنوع ہے یہی مرا، یہ بحث مباحثہ، الجھنے والا بحث مباحثہ اعتکاف میں ممنوع ہے، طواف میں ممنوع ہے، یعنی اللہ کو بعض جگہوں پہ حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے طواف میں، جیسے اعتکاف کی صورت میں صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ مرا کرے، الجھ جائے بیکار ادھر ادھر کی باتوں میں اپنی بات کو غلبہ دینے کے لیے۔ لہذا سمجھنے کے لیے کوئی کرے تو بہت خوب، حاضر خدمت اس کے لیے ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو دلیل نقلی محض ہے، اس کے دونوں مقدمات،
کیونکہ دو مقدمات قائم کر کے نتیجہ لیا جاتا ہے، دونوں کے دونوں مقدمات وہ نقلی ہونے چاہیے۔ نقل سے کیا مراد ہے؟ وہ آیات کریمہ کہ جو محکم ہیں اور ظاہر ہے، حد اقل ظاہر ہے، ظاہر نص کے مقابلے میں ہے۔ نص ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے اور ایک ظاہر ہے، آپ مبین بھی کہہ سکتے ہیں اسے، صحیح؟ نص اور ظاہر اس طریقے سے ہے کہ مبین ہو تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کلام ہے اور اس کلام سے فقط ایک معنی ہی سمجھا جا سکتا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں جو ایک معنی سمجھا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ کلام کے اندر حروف ایسے ہیں کہ ان حروف سے کوئی اور معنی ہی نہیں آپ لے سکتے، مثلا حصریہ جملات ہیں، ممکن ہے کہ سیاق اور سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی اور معنی نہیں لے پا رہے، ایک معنی لے پائیں گے، درست ہے۔ نمبر 3، ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی دلیل ہے خارجی طور پہ جس کی وجہ سے آپ کو یقین ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہے، ان صورتوں میں نص کہلائے گی۔ ان صورتوں میں کیا کہلائے گی؟ نص۔ ہمارے ہاں امامت کے لیے اعتقادات میں نص چلتی ہے، عقائد میں امامت بالخصوص امام معصوم کا تعین کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نص چاہیے، اس طرح سے تواتر کے ساتھ نصوص کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی جملے سے آپ کے پاس چند معنی آ سکتے ہیں ایک جملے میں۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ زید آیا ہے، اب زید نامی 4-5 آپ کے دوست ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کلمہ زید کہتا ہے ان 4-5 افراد میں سے ایک فرد فوراً ذہن میں آپ کے آ جاتا ہے۔ یہ جو فوراً ذہن میں آیا تبادر ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں معنی ظاہری۔ لہذا ایک ہی عبارت کے چند معنی نکل سکتے ہیں، مثلا مفہوم موافق ہے، اس کا ایک مفہوم مخالف ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک منطوق ہے، ایک مفہوم ہے، مفہوم میں موافق ہے یا مخالف ہے، پھر دلالت التزامیت کے طور پہ چند معنی نکل آتے ہیں، صحیح ہے۔ ان سب صورتوں میں ایک معنی جیسے ہی آپ لفظ جملہ پڑھتے ہیں ایک معنی ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ظاہر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر۔ یہاں پہ اگر آیات ہمارے پاس ہیں دلیل نقلی محاذ میں، اگر آیات ہیں تو آیت کو کیا ہونا چاہیے؟ یا نص ہونا چاہیے یا ظاہر ہونا چاہیے، درست ہے؟ متشابہ نہیں ہونا چاہیے اور مجمل بھی نہیں ہونا چاہیے، درست ہے؟ اور آیات اور روایات کے نص اور ظاہر کو بھی لیتے ہوئے ایک کام اور کرنا ضروری ہے کہ اس معنی کی جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو پہلے لانا ہے، ورنہ ممکن ہے کہ ایک بات ایک جگہ کی ہو، کسی جگہ پہ منسوخ کر دی گئی ہو، یا ایک بات کا ایک حصہ ایک جگہ بیان کیا ہے کسی کلام کے ضمن میں اور دوسرا مطلب اس کا کسی اور کلام کے ضمن میں کسی اور جگہ بیان کر دیا گیا ہو، سب کو جوڑ کر ہم نے معنی لینا ہوگا۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ عام خاص، مطلق مقید اور اسی طریقے سے دیگر امور، وہ آپ کے لیے اس میں دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک آیات کے حوالے سے ہو گیا۔ روایات کی طرف آئیں، روایات میں ہمیں یہ سارے امور بھی چاہیے جو میں نے بیان کیے کہ روایات میں بھی نص اور ظاہر چلے گی۔ اگر کلام مثلا مجمل ہو یا متشابہ ہو، وہ کلام ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک روایت ایک کتاب میں پڑھ کے فوراً نتیجہ نہیں لے سکتے، اس موضوع کی تمام احادیث کا احاطہ کرنا آپ کو پڑے گا، تب جا کے آپ اس سے معنی لے سکتے ہیں، وإلا معنی نہیں لے سکتے۔ ہمیں ایک مسئلہ جو آیات میں نہیں پیش آتا لیکن احادیث مبارکہ میں پیش آتا ہے، اور وہ حساس مسئلہ ہے، اور وہ ہے کہ سندی تحقیق۔ آیات میں سندی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تواتر کے ساتھ قرآن کریم کی آیات ہم تک پہنچی ہیں اور بغیر تحریف کے پہنچی ہیں۔ مکتب تشیع کا زمانے قدیم سے یہ اجماع اور اتفاق اس موضوع کے اوپر ہے، اور وہ جو شاذ اور نادر ہے اقوال، اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، درست؟ اب ہم آئیں احادیث کی طرف۔ احادیث میں ہمیں ایک اور بڑا مسئلہ کیا پیش آتا ہے؟ اس میں تو یہ روایت امام معصوم کی ہے یا نہیں، یہ کیسے ثابت ہوگا ہمارے لیے؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑ جائے گا؟ سندی تحقیق کرنے پڑ جائے گی۔ اگر سند کی تحقیق نہیں کرتے اور آپ حدیث سے مطلب لے لیتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ امام معصوم کا نظریہ ہے، کیونکہ ہاں ان سے منسوب احادیث میں وارد ہوا تھا، امام کی طرف سے نہیں آیا۔ امام کی طرف آنے کے لیے
اگر خبر متواتر ہے فبہا، بہت ہی خوب، لیکن اگر خبر واحد ہے تو خبر واحد خبر عادل و ثقہ کی حجیت کے عنوان سے فقہا اس ٹائم جو ابھی موجودہ فقہا تقریباً تمام کے تمام اتفاق رکھتے ہیں۔ ادلہ مختلف ہو سکتی ہیں، سیرت عقلائیہ کی بنیاد پہ بعض قائل ہیں کہ ثقہ خبر واحد، ثقہ کی یا عادل کی خبر واحد کیا ہے وہ ہمارے لیے قبول ہے۔ یہ مطلب ہمارے پاس آ گیا کہ آپ کو ان احادیث میں حتماً و حتماً اس کو برپا کرنا ہے، سند کی تحقیق کرنی ہے۔ آئے ہم پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں اور ان حدیث کے متون کی بحث ہم کریں گے۔ اب چونکہ احادیث سے ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے اگر آپ آیات میں منتقل ہوتے ہیں تو آیات کریمہ تو انبیاء و رسول علیہ السلام کا حتمی طور پہ خلیفہ ہونا ثابت کرتی ہیں، اور اس کے بعد بعض شخصیات جو غیر معصوم تھی، ظاہراً نبی نہیں تھی، غیر معصوم تھی، ان کی حاکمیت کو بھی بیان کرتی ہیں، جیسا کہ جناب ذوالقرنین ہیں۔ جناب ذوالقرنین کو مشرق مغرب میں اللہ تعالیٰ نے سلطنت عنایت فرمائی۔ اچھا، اسی طریقے سے جانشین ممکن آصف بن برخیہ قرار پائے ہوں، یا اور بھی آپ کو ایسے شواہد ممکن ہے مل جائیں۔ ہماری جو بحث ہے وہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں حکومت اسلامی کے قیام و نظام اسلامی کے قیام، اور اس میں فقیہ نامدار باشرائط فقیہ بزرگوار اس کے کردار سے متعلق بحث ہے۔ اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں آیات سے پھر استفادہ، حکومت کے قیام میں آیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قوانین الہیہ کے باب میں آیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی کی اساس میں یہ مسئلہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں حتماً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی تدبیر ہے کہ اللہ کی حاکمیت، اس کا نظام اور اس کے قوانین کا اجرا کس طور پہ ہونا چاہیے۔ آئے اب ہم احادیث سے اس نظام کے عنوان سے استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ احادیث ٹو دا پوائنٹ بات ہمیں بتاتی ہیں، درست ہے، اور اس سے ہم منظم ترین ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ احادیث میں ہم نے پہلی حدیث پڑھی کہ ادھر صحیح ہے ابی بختری قرار دیا گیا، اور ہم نے اس میں ملاحظہ کیا کہ یہ اگر ابو بختری کے عنوان سے اگر آئی ہو تو وہ ہمارے لیے سندن کفایت نہیں کرے گی، لیکن اسی حدیث کے کلمات کی دوسری سند بھی ہے جو کہ صحیح ہے، اور اس کی وجہ سے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیحہ قرار دیا، اور اس میں کوئی عیب اور حرج کسی راوی پہ کلام نہیں تھا، یہ گزشتہ درس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ روایت کے کیا کلمات ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ قومیں تباہ و بربادی کا شکار ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اہل علم کی قدر نہیں ہوتی۔ ادھر علماء سے مراد خاص معنی میں ہے، لیکن یہ جو ضابطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں یہ عمومی ہے۔ جیسے ہمارے وطن عزیز کے مسائل در مسائل میں سے دیکھیں کہ وہاں پہ اہل علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا مار دھاڑ کرنے والوں کے پاس آپ کے ملک اور اداروں کی زمام آ جائے تو وہ تو ایک ہی بات جانتے ہیں، پکڑ دھکڑ مار دھاڑ، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور علاج نہیں ہے۔ انہیں تو علم اور انسان والی زبان نہیں آتی، اس لیے وہ یہ والی زبان استعمال بھی نہیں کرتے۔ انہیں استعمال کی زبان آتی ہے، بندے کو استعمال کریں اور بندے کو دبا دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ پورا کا پورا ملک عذاب کا شکار ہوتا ہے، جیسے اس ٹائم عذاب کا شکار ہوا ہے۔ ہمارے محسنین کو دیکھیں، جیسے عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے ساتھ حال کیا ملک کے، ہمارے جس ملک کے حصے سے اس کا تعلق تھا پورے ملک میں اس سے قوی تر تو ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے ابھی آپ آ جائیں کہ کیا ملک کی صورتحال بنی، کیونکہ اہل علم کی قدر نہیں ہے، اہل علم ذلیل و خوار ہے۔ جو یہی باطل شیطانی نظام برپا ہیں جن ممالک میں، ان کی نظر میں اہل علم کی قدر پائی جاتی ہے۔ وہ انجینئر کو بھی خریدتا ہے، وہ ڈاکٹر کو بھی خریدتا ہے، اب تو وہ علماء کو بھی خریدتا ہے، اہل علم کی قدر ہے اس کے پاس۔
لہٰذا وہ بھی تو بڑی مضبوط فوج اور ایجنسیاں رکھتے ہیں، وہ اس طرح سے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ کا قانون استعمال کرتے ہیں، یا انہوں نے سسٹم بنائے ہیں؟ اور جو بیدار قومیں ہوتی ہیں وہ سسٹم کے ذریعے سے اپنے ملک کو بچاتی ہیں یا اپنے ملک کے مسائل کو حل کرتی ہیں۔ جو نادان اور احمق ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے قومیں کرتی ہیں کہ دیہاتی طریقہ کہ ڈنڈا اٹھاؤ بندے کو مارو، یقیناً وہ کسی کو بھی آپ ماریں، آپ کسی کرنیل جرنیل کو لے آئیں، 10 بندے آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے ہاتھ باندھ دیں، آپ کے سامنے وہ بھی خاموش ہو جائے گا، بالآخر سٹیمنا بدن میں ایک حد تک ہوتا ہے، وہ جب سٹیمنا جواب دے جائے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے شعور چاہیے، جس کے لیے آپ کو بہت بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، آسان سا یہ تو مسئلہ ہے، لیکن اس سے ہوتا کیا، پورا ملک ایک عذاب کا شکار ہوگا، پورا ملک۔ شیطانی منصوبہ بندے بنتے ہیں، منصوبہ بندی شیطانی بنائی جاتی ہے، طالبان اور داعش جیسی منصوبہ بندی ملک کے لیے وہ بنائی جاتی ہے، لیکن اگر آپ سسٹم مضبوط بنائیں، تعلیمی سسٹم ہے آپ کا، اقتصادی سسٹم آپ کا ہے، آپ کا سیاسی سسٹم موجود ہے، آپ کے پاس اہل علم کی قدر و قیمت ہے، اس کا ایک مقام اور اس کی ایک عزت ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ملک ترقی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک ادارے کو تمام اداروں پہ غلبہ دے دیں، ناانصافی ہے، یہ ظالمانہ طریقہ کار ہے، لیکن ہر ادارے کو اس کی ادارے کی جگہ کے اوپر رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کامیابی کا طریقہ کار ہے۔ کم سے کم ہم یہ مانتے ہیں کہ ادھر نظام اسلامی نہیں آئے گا، نظام کفر ہوگا، لیکن یہ والا ظلم و تشدد تو نہیں ہوگا کہ جس آگ میں آج ہمارے سارے کے سارے افراد جل رہے ہیں۔ جو سب سے باعزت تھا سب سے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، پاکستان کی تاریخ ہے۔ لیاقت علی خان کیا تھا اور کس طرح برے طریقے سے قتل ہوا۔ ایوب خان پوری فوج کا سربراہ تھا، قدرت اور طاقت کے ساتھ آیا، ذلیل و خوار ہو کے اسے اتارا گیا۔ فاطمہ جناح کہ ہمارے محسن قائد ملت، اس کی بہن ہیں، اس کے خاندان سے ہیں اور ایک مقام رکھتی تھی، قتل کیا گیا اس کو جب فاطمہ جناح انہیں قتل کیا گیا، برے طریقے سے قتل کیا گیا، کئی گہرے زخم لگے ہوئے تھے، آپ اس وقت کے اخبارات پڑھیں یا موجودہ تبصرے بھی ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ضیاء الحق کو دیکھیں، قتل کیا گیا۔ اسی طریقے سے بعد والے آئے جیسے کہ بے نظیر بھٹو، قتل کیا گیا، اس کے بھائی کو مرتضیٰ بھٹو قتل کیا گیا، مشرف کی 5 خودکش حملے کیے گئے۔ ابھی آپ آ جائیں، خان صاحب سب سے باعزت تھے، وہ اگلے دن جاگیں تو سب سے ذلت و خواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ذلیل تر بندہ ابھی پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اتنی گالیاں اور اتنے زیادہ چیزیں اس ٹائم کوئی نہیں سن رہا۔ سب سے بالا تر اس ٹائم چیف صاحب جن سے ان کی لڑائی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا وزیر اعظم صاحب، وہ عزت کے عہدوں پہ بیٹھ کے خان صاحب سے بھی زیادہ ذلت اور خواری اٹھا رہے ہیں۔ تاریخ پاکستان میں اتنی گالیاں فوج کو شاید ہی پڑی ہوں جتنی آج کے دور میں پڑ رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا ذلت عزت کا معیار ہے، ہم وہاں پہ کوئی جا کے عزت بنا سکیں گے؟ علم سے عزت ہوتی ہے، علم کا مقام ہی نہیں ہے۔ آزادی سے عزت ہوتی ہے، بیرونی دباؤ قبول ہی نہیں کرتے، بیرونی طور پہ وہ پریشر ڈالتے ہیں، وہ جو خان صاحب شور مچاتے رہتے تھے پاکستانی مفاد میں اقتصاد ٹھیک کروں گا، وہ ملائیشیا کی کانفرنس کو ترک کرتے ہیں آل سعود کے پاس جا کے، انہوں نے ایک اشارے پہ بلایا، پاکستان بھی نہیں جانے دیا کہ ادھر سے سرکاری بیان جاری کریں، اپنی نگرانی میں بیان دلوایا کہ کہو کہ میں بائیکاٹ کرتا ہوں ملائیشیا کانفرنس کا، بائیکاٹ کیا۔ پاکستان اتنی سی آزادی نہیں رکھتا کہ اس خطے میں کس بلاک کا حصہ بنے، اتنی بھی آزادی نہیں رکھتا وہ۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو بیرونی دباؤ کا بلا وجہ قبول کر لینا ہے، یہ آزادی کے منافی ہے، غلام ہے قوم۔ یہ غلام قوم صرف آزادی لانگ مارچ سے نہیں آزادی حاصل کرتی، غلام قومیں اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں اپنے نظاموں کو آزاد کرائیں، اپنے اداروں کو آزاد کرائیں، اپنی سوچ کو آزاد کرائیں، اپنی فکر کو آزاد کرائیں۔ ابھی تو اخباروں میں اس طریقے سے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، وہ اسلام 1400 سال پرانا ہے، اس 1400 سال پرانے نظام کے آج کے دور میں کس طرح سے آپ جاری کر سکتے ہیں، اپلائی نہیں کر سکتے۔ آج کا دور 2022 کا ترقی یافتہ دور ہے، جس قوم کے سوچنے کا انداز یہ ہو، مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے وہ غلامی سے نجات پا سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا العلماء ورثۃ الانبیاء، ادھر مخصوص ہے، اس کو انشاءاللہ تحلیل ہم آگے کریں گے۔
دوسری حدیث آپ نے ملاحظہ کی، وہ ہمارے پاس دوسری حدیث بھی صحیح ہے، اس میں حدیث میں ہے العلماء امناء، علماء کیا ہیں؟ امین ہیں، امین۔ یہ الکافی میں روایت ہے۔ اس روایت میں ہمارے پاس بندے کتنے تھے؟ محمد بن یحییٰ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، محمد بن سنان اور اسماعیل بن جابر جعفی۔ 4 بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں، محمد بن سنان کے بارے میں گفتگو ہے۔ ہم تیسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے وقت جو ہے وہ مہیا رہے کہ مرسلات الفقی، اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی من لا یذر الفقی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہمارے پاس مرسلہ طور پہ، یعنی سند سے راوی گرے ہوئے ہیں، مرسلہ روایت وارد ہوئی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، بار الہا میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ قیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، کون ہیں آپ کے خلفاء؟ قال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی، جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث کو روایت کریں گے اور میری سنت کو ذکر کریں گے۔ یہ حدیث معنی الاخبار میں بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اور دیگر کتب میں بھی آئی ہے، لیکن سند مرسلہ ہے۔ دوسری سند میں محمد بن سنان ہیں۔ محمد بن سنان کے بارے میں طولانی گفتگو ہے، کیونکہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجاسی رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 بزرگوں نے سختی سے تضعیف کی ہے۔ کیا کہا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے۔ کن 2 بزرگوں نے؟ نجاشی اور طوسی، انہیں اہم ستون علم رجال کہا جاتا ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں، رجال اور فہرست، دونوں میں ضعیف قرار دیا ہے۔ نجاشی نے اپنے رجال میں بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ درست یہ ایک بات ہوگی۔ ہیں کون محمد بن سنان؟ اسے ہم بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن میں وسائل الشیعہ کی نسبت یا آپ کی خدمت میں پہلے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلاصۃ الاقوال فی معرفت علم رجال سے محمد بن سنان کا ایک چھوٹا سا تعارف بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل کرتے ہیں صحابی امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کے، 2 ائمہ کے صحابی ہیں۔ 220 ہجری میں ان کی وفات ہے، 220 ہجری میں امام تقی علیہ السلام کی بھی شہادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کیسے انہوں نے مثال کے طور پہ امام تقی علیہ السلام سے روایتیں لی ہوں کہ جب کہ وہ ان کی زندگی میں زندہ ہی نہیں تھے۔ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام تقی علیہ السلام کی شہادت بعد میں ہوئی ہو، پہلے ہوئی ہو، اور ان کی وفات بعد میں ہوئی ہو۔ خلاصۃ الاقوال میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے محمد بن سنان بسین المہملہ، کہ محمد بن سنان نام ہے، ابو جعفر کنیت ہے، الظاہری قبیلے سے ہیں، اور پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ ان کے اصل میں والد کا نام تھا حسن، محمد بن حسن بن سنان ہے، لیکن ان کے والد بچپنے میں وفات پا گئے تو ان کے دادا نے پالا تھا، اس لیے یہ دادا کی طرف نسبت پیدا کر کے محمد بن سنان۔ جہاں پہ بھی ابن سنان آتا ہے نا تو 2 کا احتمال ہوتا ہے، عبداللہ بن سنان یا محمد بن سنان۔ عبداللہ بن سنان انتہائی عظیم شخصیت ہے اور امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ جہاں تک محمد بن سنان کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں نجاشی اور طوسی رحمہم اللہ انہوں نے تضعیف کی ہے، تو جو علماء ان کی تضعیف کو مانتے ہیں وہ پھر اس روایت کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں العلماء امنا، یہ روایت ضعیف ہے۔ درست؟ اس جگہ پہ اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ ایک راوی کو ہم کب عادل اور کب ہم ثقہ قرار دے سکتے ہیں۔ ولایت فقی کی ادلہ پہ سب سے اہم بحث رجالی بحث ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ جو احادیث ہیں ہمارے پاس دیگر ابھی انشاءاللہ آئیں گی جن سے استفادہ کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مبنا کے تحت وہ ضعیف تھی، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال نہیں کیا، لیکن دیگر فقہا کی نظر میں وہ رجالی اعتبار سے کیا ہیں؟ صحیح السند یا معتبر یا موثقہ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ لہٰذا آئیں ہم تحقیقی طور پہ بھی تو دیکھیں، آپ کے سامنے میں رجال کی بحثیں تحقیقی انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس سے کامل استفادہ کر سکیں۔ ابھی آپ محمد بن سنان کو دیکھ رہے تھے
کہ یہ بچپنے میں تھے، ان کے وفات ہوگی ان کے والد کی۔ اچھا اقوال علماء دیکھیں، قال ابن الغزائری، ابن غزائری متشدد شمار ہوتے ہیں، ان کی کتاب کے اوپر اختلاف ہے ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اکثر علماء ان کی کتاب کے نہیں قبول کرتے کہ ہم تک پہنچی ہیں، بعض علماء قبول کرتے۔ بہرحال انہوں نے اس بات کے اوپر لکھا ہے کہ ابن غزائری وہ کہتے ہیں کہ انہو ضعیف غال، محمد بن سنان کیا تھے؟ ضعیف تھے اور غالی تھے۔ آپ نے نوٹ کرتے رہنا محمد بن سنان کس سبب کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 1 کیا ہو گیا؟ ضعیف کہا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ غالی ہے۔ لا یلتفت الیہ، چونکہ یہ 2 نقص پائے جاتے ہیں اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ اچھا اور ہمارے پاس آ جاتے ہیں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت۔ نجاشی نے اپنے ہی شیخ کا استاد ہیں ابن غزائری نجاشی کے، انہی کا قول ذکر کیا ہے۔ علامہ ہلی کیا کہتے ہیں؟ علامہ ہلی کہتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا، ہمارے علماء کا اختلاف ہے، فی شأنہ، محمد بن سنان کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ فالشیخ المفید رحمہم اللہ، شیخ مفید رحمہم اللہ کیا کہتے ہیں؟ قال، انہوں نے بیان کیا، انہو ثقۃ، محمد بن سنان کیا ہیں؟ شیخ مفید نے۔ شیخ مفید نے کہاں کہا ہے؟ کتاب الارشاد معروف ہے، تذکرۃ الاطہار اردو ترجمہ بھی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کا جب باب شروع ہوتا ہے تو اسی میں بتایا کہ امام رضا علیہ السلام کے خاص اصحاب و خاص ان کے شیعوں میں درج ذیل بندے موجود تھے، ان کے نام درج کیے، ان میں سے ایک محمد بن سنان بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام کے عنوان سے شیخ مفتی نے ذکر کیا، امام رضا نہیں، امام رضا علیہ السلام نے امام کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی کا جب آغاز کرتے ہیں تو آغاز میں یہ کلمہ لکھتے ہیں انہ من خاصۃ الکاظم و ثقاتہ، امام کاظم علیہ السلام کے خاص شیعوں میں سے تھے اور ثقہ افراد میں سے تھے، اور ان افراد میں سے جنہوں نے امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی۔ البتہ علامہ ہلی نے آخر میں جو نتیجہ دیا وہ یہ نتیجہ دیا ہے کہ والوجہ عندی التوقف فیما یروی ہے، محمد بن سنان جو روایت نقل کرتے ہیں میری نظر میں اس پر توقف کرنا ہوگا، میں اس کی حدیثوں کو قبول نہیں کروں گا۔ اور اس کی پھر انہوں نے وجہ بھی لکھی ہے کہ فضل بن شازان بہت بڑی شخصیت گزری، انہوں نے اپنی بعض کتب میں لکھا ہے کہ ان من الکذابین المشہورین، جو جھوٹے معروف اور مشہور جھوٹے تھے ان میں سے ایک ہے ابن سنان، ان میں سے ایک ابن سنان بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایوب بن نوح ان کے بارے میں بیان کیا گیا الی حمدوی، ان کے پاس ایک کتاب تھی یا ایک چھوٹی سی کاپی ان کی تھی، اس کاپی میں محمد بن سنان کی احادیث تھیں۔ ایوب بن نوح کہتے ہیں حمدوی کے پاس ایک کاپی تھی جس میں محمد بن سنان کی احادیث تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ان شئتم ان تکتبوا ذلک ففعلوا، اگر تم اس کاپی سے یا اس کتاب سے جو میں نے اکٹھی کی ہے محمد بن سنان سے تم لکھنا چاہتے ہو لکھ لو۔ فإنی کتبت عن محمد بن سنان، میں نے محمد بن سنان سے لے کے لکھ لیا اپنی اس کتاب میں یا کاپی میں، ولکنی لا اروی لکم عنہ شیئا، لیکن میں اس سے تم لوگوں کو کچھ بھی بیان نہیں کروں گا، یعنی ان روایات کو میں لوگوں میں نہیں پھیلاؤں گا یا میں اپنے شاگردوں کو نہیں بیان کروں گا، کیونکہ اس نے محمد بن سنان نے اپنے مرنے سے پہلے یہ بات مجھے بیان کی تھی، کل ما حدثتکم بہی، جو کچھ بھی میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے، لم یکن لی سماعا ولا روایتا، یہ میں نے کوئی سن کے نہیں حاصل کیا اور نہ میں نے امام معصوم سے روایت لی ہے، وانما وجدتہ، میں نے اس کو پایا ہے کسی کتاب میں، وہاں سے اٹھا کے میں نے لکھ لیا۔ اس کو کہتے ہیں وجادتاً لیا ہے، وجادہ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ وجادہ کہتے ہیں کہ کتابیں مختلف تھیں اس دور میں تو انہوں نے کسی کتاب سے نقل کر لیا ہو، اگر وہ کتاب کسی معتبر عالم یا مصنف کی تھی اور اس سے نقل کی ہے پھر تو وجادہ کا کیا ہو جائے گا؟ اعتبار ہو جائے گا۔ وَإِلَّا کسی نے کسی کتاب سے بھی نقل کی ہے تو ہم کیا پوچھیں گے یار وہ کس نے لکھی ہے، کس کی کتاب ہے؟ وہ کہیں گے یہ نہیں پتہ کس کی کتاب ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب کلمات لکھے ہوتے ہیں حضرت علی، وہ علیہ السلام بھی نہیں پورا لکھتے، پھر نیچے کیا لکھا ہوتا ہے
تجلیات ولایت. پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند ہے یا نہیں اور معتبر ہے یا نہیں. تو ان سے کہیں کہ ہماری کتابوں میں ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نیچے کتاب کا تو پورا حوالہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب کسی جگہ پہ آئی نہیں، خود سے اس نے 2-4 لفظ پکڑ کے جوڑ دیے، تجلیات ولایت، انوار ملکوت، انوار فلاں. تو کتابوں کا اس طریقے سے اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے وجادتاً اگر کوئی چیز نقل کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہوگی. سوائے اس صورت میں قابل اعتماد ہوگی کہ اگر جس کتاب سے انہوں نے نقل کیا وہ کتاب شہرت رکھتی ہو علماء بزرگان میں. صحیح ہے، مجتہدین اور مراجع جس آج کے دور میں ہے، اس دور میں بھی رؤوسا تھے، ان کے درمیان شہرت رکھتی ہے، تب قابل قبول ہے وجادتاً. یہ تیسری وجہ ہوگی محمد بن سنان کے ضعف کی. بس پہلی وجہ کہ علماء نے جرح کی ہے، ضعیف قرار دیا. دوسری وجہ کیا ہو گیا، غالی قرار دیا. تیسرا ہے وجادتاً انہوں نے روایت نقل کی، نہ کہ ائمہ علیہ السلام سے نقل کی ہے. پھر علامہ ہلی یہ بھی ذکر کرتے ہیں وَنُقِلَ عَنْهُ أَشْيَاءُ أُخَرَ رَدِيَّةٌ، اور بہت ساری بھی ردی قسم کی غیر مناسب چیزیں ان سے منقول ہیں کہ یہ حمدوی نے ذکر کیا ہے کہ غیر معقول غیر مناسب چیزیں ان سے نقل کی گئی ہیں جو ہم نے اپنی کتاب کبیر میں درج کی ہیں، اور وہ 220 ہجری میں ان کی وفات ہے. یہ علامہ ہلی کا آپ نے بیان ملاحظہ کیا. ہم اس جگہ پہ معجم رجال الحدیث آیت اللہ خوئی سے پڑھنے کا ارادہ تھا، ٹائم ہمارے پاس نہیں باقی، لیکن آپ نے اصل بحث کو دیکھ لیا. اس میں ہم وسائل الشیعہ سے ایک بات آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتے ہیں محمد بن سنان کی، تاکہ سند ہمارے پاس مکمل ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ اختلافی شخصیت ہے. جب اختلافی شخصیت ہے تو آپ کہیں گے اچھا فلاں کے نزدیک نہیں قبول، بقیہ کے نزدیک تو قبول ہے نا، اور آپ اس حدیث کے متن سے پھر استفادہ کر سکیں گے. ہم انشاءاللہ اگلے درس میں تیزی سے روایات کے رجال کے اوپر ہی بحث کریں گے انشاءاللہ. محمد بن سنان کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ بزرگان میں توسی اور نجاشی نے جرح کی ہے. 3 ان کے اوپر اتہام ہیں، ضعیف رجالیوں نے قرار دیا، نمبر 2 غالی ہے، نمبر 3 وجادتاً ان سے چیزیں منقول ہیں. آئیں اب ہم دوسرے طرف کے علماء دیکھیں کہ جنہوں نے محمد بن سنان کو ثقہ قرار دیا ہے، ان کی وثاقت کے قائل ہوئے ہیں. ان میں سے ایک تذکرہ کیا وسائل الشیعہ، خاتمۃ الکتاب، جو وسائل الشیعہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے. میں اس کے خاتمے سے ہی شیخ خر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے ذکر کیا محمد بن سنان ابو جعفر کنیت ہے، وثقہ المفید، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی توثیق کی ہے. دیکھیں شیخ مفید کی توثیق 2 طرح کی ہے. اگر شیخ مفید کوئی کلی ضابطے کے تحت توثیق کریں کہ اصحاب امام صادق علیہ السلام 4000 تھے اور چاروں کے چاروں 4000 کے 4000 ثقہ تھے، یہاں شیخ مفید کی بات نہیں مانی جائے گی، علماء کے باقول بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ شخصی طور پہ نام لے کے کسی کی توثیق ذکر کریں، یہاں پہ شیخ مفید کی بات مانی جائے گی، اور وہ توسی اور نجاشی رحمہم اللہ کی ہی طرح ایک بڑی شخصیت، بلکہ ان کے بزرگ اور استاد ہیں، استاد کے طور پہ ہم ادھر ان کو ترجیح بھی ممکن ہے دے سکیں. لہذا وثقہ المفید وروى الکشی لہ مدحا جلیلا. پھر شیخ توسی شیخ العاملی لکھتے ہیں کہ کشی کی بھی روایات آپ کے سامنے پڑھنی تھی لیکن ابھی موقع نہیں ہے. کشی معروف ترین رجالی ہیں، انہوں نے روایات ذکر کی ہیں جس سے مدح سامنے آتی ہے، جلالت ان کی سامنے آتی ہے. یدل علی التوثیق، شیخ العاملی کہتے ہیں کہ جو کشی نے اپنی کتاب میں رجال کشی میں ذکر کیا اس سے بھی توثیق معلوم ہوتی ہے. اب کتنے بندوں کی توثیق ہو گئی؟ 2، مفید اور کشی. کہتے ہیں البتہ ضعف نجاشی و شیخ ظاہرا، نجاشی اور شیخ توسی دونوں نے ضعیف قرار دیا ہے. والذی یقتضیہ النظر، جو میرا نظریہ ہے، دقت کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، ان تضعیفہ انما ہوا من ابن عقدہ الزیدی، ابن عقدہ جو زیدی تھے ان کی وجہ سے انہوں نے تضعیف کی ہے. ففی قبول ہی نظر، اور ابن عقدہ کی بات ماننا وہ میری نظر میں قابل اشکال ہے. اور نجاشی نے صراحت کے ساتھ ان کی تضعیف کو ذکر کیا ہے، جبکہ شیخ جو ہیں انہوں نے ولم یجز ما یضاعفہ علی انہ ذکروا وجہہ، کہ وہ شیخ نے وہ بھی ذکر کیے ہیں، وجوہات بھی آگے ذکر کی ہیں. اور وہ ان میں سے کیا ذکر کیا، یعنی شیخ توسی نے جو وجہ ذکر کی ہے، نجاشی نے جو ذکر کیا وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن شیخ توسی نے جو وجہ ذکر کی ہے کہتے ہیں وہ درست نہیں ثابت ہوتی.
اور وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ والی بات ہے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، موت کے وقت انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ اس نے ابن سنان نے کہا تھا میں نے جو کچھ بھی روایت کیا تم لوگوں کے سامنے وہ نہ میں نے سنا ہے اور نہ روایت کیا ہوا ہے، وہ تو میں نے وجادتاً لیا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر باقی آگے ذکر کرتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ وَوَثَّقَهُ أَيْضًا، کہ توثیق کی ہے ابن سنان کی کن لوگوں نے؟ ابن طاؤس نے، سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے توثیق کی ہے۔ حسن بن علی بن شعبہ، یہ جو تحف العقول ہیں، انہوں نے بھی توثیق کی ہے۔ ان دو کے علاوہ بھی افراد نے توثیق کی ہے، جیسے شیخ مفید نے توثیق کی ہے، شیخ کشی کی بھی کلام سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے کہتے ہیں وَرَجَّحَهُ بَعْضُ مَشَائِخِنَا، ہمارے بعض اساتذہ وہ ترجیح دیتے تھے محمد بن سنان کو اس کی مذمت میں جو چیزیں آئی ہیں اور اس کی مدح میں، تو مدح والی چیزوں کو کیا کرتے تھے؟ تو ترجیح دیتے تھے، جیسے مختار کے مسئلے میں روایتیں ہیں، ترجیح دیتے تھے مدح ولی کو ذم ولی کے اوپر۔ وَهُوَ الصَّوَابُ، شیخ الرحملی بھی کیا کر رہے ہیں؟ توثیق کر رہے ہیں کہ یہی بات درست ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَاخْتَارَهُ الْعَلَّامَہ، خلاصۃ الاقوال میں تو آپ نے دیکھا علامہ نے کہا توقف کروں گا، لیکن جب عملی طور پہ فقہی احکام کے استنباط کے مورد میں آئے تو مختلف الشیعہ، جو علامہ خلی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب ہے، اس میں کیا تحریر کرتے ہیں؟ بحث رضاع میں دودھ پلانے کی جو بحث ہے خاتون کے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے، ان کے ثقہ ہونے کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اور کہتے ہیں جہاں تک ذم والی روایات کا ہے تو ذم والی روایات زرارہ کے بارے میں بھی ہیں، صفوان کے بارے میں بھی ہیں، اور اس طرح دیگر بھی ہیں۔ ابن طاؤس نے فلاح السائل کتاب ہے، اس میں ان کو مدح بھی کیا، توثیق بھی اور ترجیح بھی ان کے بارے میں دی ہے۔ خصوصاً شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت طوسی میں ایک روایت عجیب ذکر کی ہے، اور وہ جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ شیخ طوسی جو ہیں محمد بن سنان وہ ثقہ تھے۔ وہ روایت ہے امام تقی علیہ السلام سے، حسین بن داؤد کہتے ہیں میں غیبت طوسی سے ہی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ ذکر کرتے ہیں امام تقی علیہ السلام یذکر محمد بن سنان بخیر، جب بھی ذکر کرتے تھے امام تقی علیہ السلام محمد بن سنان کا تو بڑے اچھے الفاظ میں اور اچھے طریقے سے ذکر کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور فرماتے تھے رضی اللہ عنہم برضائی عنہ، کہ میں اس سے راضی ہوں، اس وجہ سے اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ فما خالفنی، کبھی بھی محمد بن سنان نے میری مخالفت نہیں کی۔ وما خالف ابی قط، اور میرے والد کی بھی کبھی مخالفت نہیں کی، یعنی امام رضا علیہ السلام کی بھی کبھی مخالفت نہیں کی۔ یہ آپ نے بیان دیکھا، یہ غیبت طوسی میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ تو یہ سارے کے سارا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بزرگوں کی ایک فہرست ہے جو محمد بن سنان کو کیا کہتے ہیں؟ ثقہ۔ اور اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر اس کے مطابق یہ روایت کیا بن جاتی ہے؟ صحیح۔ آیت اللہ خوئی نے جو ذکر کیا ہے، آیت اللہ خوئی نے ان شواہد کو لے کے آئے ہیں، اور شواہد کو لانے کے بعد لکھتے ہیں کہ اب ان کی ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ رائے کو پڑھیں، لیکن ان شواہد کو لکھنے کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ محمد بن سنان جو ہے ایسے ہمارے پاس آثار اور دلائل ہیں جس سے پتہ لگے کہ یہ قابل مدح تھے۔ مدح جو ہے نا وہ وثاقت سے نیچے ہے، یعنی اس کی تعریفیں وارد ہوئی ہیں، لیکن کہتے ہیں دوسری طرف طوسی اور نجاشی رحمہم اللہ انہوں نے اسے ضعیف بھی قرار دیا اور واضح الفاظ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ مدح والے آثار ہیں جیسے شیخ مفید، شیخ کشی، سید ابن طاؤس، خود غیبت طوسی میں جو روایات ہیں، شیخ حر عاملی، ان کے مشائخ، اور یہ ایک جو فہرست آ رہی ہے اس سے وہ مدح کی ہمارے پاس بھی باتیں آتی ہیں، ادھر سے طوسی اور نجاشی ان کی تضعیف یا دونوں ٹکرا جائیں، اب کس کو حاصل کریں؟ تو آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس ٹکراؤ کی صورت میں نجاشی اور طوسی کی بات وہ ترجیح رکھتی ہے، اس لیے محمد بن سنان آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مبانی کے تحت ضعیف شخصیت شمار ہوں گے، اور اس مبنا کے تحت یہ روایت ضعیف ہو جائے گی۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 2، کیونکہ ہم ادھر تواتر معنوی کا بھی ایک استنباط کر سکتے ہیں، آپ نے عدد روایات کے دیکھنے کی کتنی روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔